جب وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ نے ادھر ادھر دیکھا اور پہلی چیز جو اسے نظر آئی اس پر اس نے اپنے لڑکے کا نام رکھ دیا۔ وہ چیز لوہے کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہاں کوئی لوہار جو کام کر رہا تھا اور لوہے کو دیکھتے ہی اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام تموچن رکھ دیا۔ پیدا ہونے والا یہ بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح وہ بچہ اپنی بیوہ ماں کے زہر سائے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ چشموں میں مچھلیاں پکڑ کر زندگی بسر کرتا تھا، حالانکہ ان کے ہاں مچھلی کھانا حرام تھا۔ جس وقت یہ لڑکا پیدا ہوا اس وقت اس کی قوم لگ بھگ 1000 خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اپنا قبیلہ تک اس سے ناراض تھا۔ ایک دن وہ ایک چھوٹی سی پلیا پر گزر رہا تھا۔ 6 لوگ اس کو مارنے کے لیے آئے، لیکن وہ نہ ڈرا نہ سہما، بلکہ ان 6 لوگوں کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا اور ان 6 لوگوں کے گھوڑے لے کر اپنی ماں اولون کے پاس چلا گیا۔ اس لڑکے کی ماں کا نام اولون تھا، جو کہ اس کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے باپ دادا کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتی تھی کہ تمہارے باپ دادا بہت دلیر تھے اور وہ انسانوں پر حملہ آور ہو کر ان کی کمر اس طرح توڑ دیا کرتے تھے جیسا کوئی تیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس کے باپ دادا ایک وحشی شکاری تھے اور وہ خود بھی شکار کا بہت شوقین تھا۔ چھپ کر گھات لگا کر وہ باراسنگوں اور جنگلی گھوڑوں کا شکار بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ وہ برفانی علاقے والا تھا، لہٰذا اسے گوشت اور جانوروں کی کھالوں کی بہت ضرورت رہتی تھی۔ اس بنا پر وہ شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ جانوروں کی آنتیں تک، حتیٰ کہ خون تک پی جاتا تھا۔ یہ لڑکا چنگیز خان تھا۔ اس کے باپ کا نام یسوکائی تھا اور وہ صحرائے گوپی کے درمیان 2 دریا تھے، دریائے کیرولین اور دریائے اونان۔ ان کے درمیان ایک سرخیز وادی تھی جہاں یہ پیدا ہوا۔ ایک قبیلے کا سردار جس کا نام ترغتائی تھا، وہ رات کو اچانک ان کے قبیلے پر حملہ کر بیٹھا۔ چنگیز خان اور اس کے خاندان والے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن بدقسمتی سے چنگیز خان کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا اور ترغتائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے چنگیز خان کو ایک خیمے کے اندر قید کر دیا۔ چنگیز خان کو خوش قسمتی سے کسی نہ کسی طرح اس خیمے سے بھاگ نکلا اور ایک ندی میں کودنے کے بعد چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے میں پہنچا۔ اس وقت اس کی ماں اور اس کے بھائی ادھر ادھر بکھر چکے تھے اور انہیں تلاش کر کے ایک جہاں اس نے اکٹھا کر ہی دیا، اور یہ اس پر نازل ہونے والی پہلی مصیبت تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے محسوس کیا کہ اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کوئی مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس نے ایک مجلس منعقد کروائی جہاں پہ کافی سارے دلیر نوجوان موجود تھے۔ وہاں پہ اسے وہاں کا حاکم بنا دیا گیا اور اسے چنگیز خان کا لقب ملا جب اس کی عمر 39 سال۔ ایک قبیلہ جس کا نام مرکیت تھا اور ان کی چنگیز خان کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی جو کہ باپ دادا کے دور سے چل رہی تھی۔ مرکیت قبیلے کے لوگ بالکل وحشی تھے اور برف زاروں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، جہاں وہ پہیوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے جنہیں کتے کھینچا کرتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بہادر اور کڑے جنگجو تھے اور اسی مرکیت قبیلے نے چنگیز خان کے خاندان پر اچانک رات کو حملہ بول دیا اور حملے کے دوران چنگیز خان کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں پہ بدقسمتی سے وہ اس کی بیوی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ چنگیز خان جب واپس لوٹا تو اپنی بیوی کو ادھر ادھر پکارتا رہا، لیکن اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ بعد میں چنگیز خان نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور کئی قبیلوں کے ساتھ مل کر مرکیت قبیلے پر دھاوا بول دیا، جو کہ چنگیز خان کی پہلی فتح ہوئی، جہاں پہ اس نے اپنی بیوی کو دوبارہ سے واپس ان جنگجوؤں سے چھڑوا لیا۔ تپرغتائی جو کہ ایک تائی جوت قبیلے کا سردار تھا جس نے سب سے پہلے چنگیز خان پر حملہ کیا تھا اور اسے قید کیا تھا، جہاں سے چنگیز خان بھاگ نکلا تھا۔ اب چنگیز خان پر حملہ آور ہونے کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا اور جیسے ہی چنگیز خان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پہلے سے ہی تیاری کر لی تھی۔ تپرغتائی کے پاس 30,000 کی فوج تھی اور چنگیز خان کے پاس صرف اور صرف 13,000۔ چنگیز خان نے اپنے قبیلے کے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ساتھ میں جتنا سامان تھا ان سب کو اکٹھا کر کے ایک دائرے کی شکل بنا دی اور اس کے ارد گرد چکھڑے اکٹھے کر دیے۔ چکھڑے وہ جو کہ آج کے دور میں بھینسوں کے پیچھے یا وہ لوگ کتوں کے پیچھے باندھتے تھے جس سے سامان اٹھاتے تھے، اور اس نے جانوروں کو باندھ کر ایک دائرہ بنا دیا اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس کے بعد اس نے کچھ تیر اندازوں کو اس دائرے کے درمیان میں کھڑا کر دیا اور وہاں سے وہ تیر چلاتے گئے اور آخر کار اپنی بہادری کی وجہ سے وہ تپرغتائی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح چنگیز خان کی جیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنگیز خان نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ایک
طاقت بن کر ابھرے گا اور اس نے سب سے پہلے اپنا نشانہ چین کو بنایا۔ اس وقت چین میں قن خاندان، قن ڈائنسٹی کی حکومت تھی جس کی طاقت اور قوت کی چاروں طرف دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس موقع پر چنگیز خان نے بڑی چالاکی اور احتیاط سے کام لیا اور اپنے لشکر کو لے کر چین کی سرحد پر پہنچا اور آہستہ آہستہ چین کے ٹکڑے کو فتح کرتا گیا اور اس نے اتنا حصہ فتح کر لیا کہ آدھا چین چنگیز خان کا ہو گیا تھا۔ جس طرح چنگیز خان نے اپنے ہمسایوں پر حملہ آور ہو کر اپنی سلطنت کو بہت زیادہ پھیلا دیا تھا اور اپنے لشکر کو بڑھا دیا تھا، اسی طرح مسلمانوں میں ایک علاء الدین خوارزم شاہ تھے جنہوں نے اپنی سلطنت، چھوٹی سی ایک سلطنت کو بہت بڑا بنا دیا تھا۔ ان دونوں کی فتوحات اتنی زیادہ تھی کہ ان دونوں کی سلطنتوں کی حدودیں آپس میں مل گئیں، کیونکہ دونوں بادشاہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کریں گے جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن قائم کر سکیں۔ لہٰذا چنگیز خان نے ایک تجارتی کارواں تیار کیا اور اسے علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو منگولوں کے پاس چیزیں ہیں وہ علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کی جائیں، اس کے بدلے وہاں سے اپنی ضروریات کا مال خرید کر لایا جائے۔ آخر چنگیز خان کا ایک تجارتی کارواں جو لگ بھگ 400 تاجروں پر مشتمل تھا، انتہائی قیمتی سامان تجارت لے کر علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ تجارتی کارواں اترار کے مقام پر پہنچا تو وہاں پہ اس نے قیام کیا۔ اترار کا حاکم اس وقت علاء الدین کا ماموں اینال تھا جس نے غداری کی اور علاء الدین کے کان بھر دیے کہ یہ لوگ آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ علاء الدین نے فوراً حکم دیا کہ جو آپ کرنا چاہو ان کے ساتھ کر لو۔ اینال نے سارا سامان لالچ کی زد میں آ کر ان 400 لوگوں کو مار دیا اور جس کی وجہ سے ایک شخص ان میں بچ گیا تھا جو کہ چنگیز خان کے پاس واپس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ چنگیز خان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور چنگیز خان نے دوبارہ ایک خط بھیجا جس خط کے الفاظ کچھ اچھے نہ تھے، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ علاء الدین کو جب تک نہیں مارے گا تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چنگیز خان کو چنگیز خان علاء الدین کے اس غلط فیصلے اور اینال نے بنایا تھا جو کہ علاء الدین کا ماموں تھا۔ اگر اس وقت علاء الدین غلط فیصلہ نہ لیتا اور اس کا ماموں اینال اگر اس کی لالچ میں نہ آتا تو آج مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور لکھی جاتی، کیونکہ چنگیز خان کو انہوں نے ہی چنگیز خان بنایا تھا اور یہ وہی چنگیز خان تھا جو کہ منگولوں کا سردار تھا اور جس نے مسلمانوں کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور ان کی جو کچھ بچے بچے سائنسدانوں نے لکھ رکھا تھا اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس نے لگ بھگ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا اور ان کی کھوپڑیوں سے ان کے مینار بناتا تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ بے شک بہت ہی زیادہ بہادر تھا اور اس نے اپنے دور میں بہت ہی زیادہ علاقے فتح کیے تھے، لیکن یہ چنگیز خان سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھا، اتنا خوفزدہ تھا کہ یہ چنگیز خان کے آگے آگے بھاگتا ہی رہا اور آخر کار ایک جزیرے میں جا کر وہیں پہ مر گیا اس کے خوف کی وجہ سے۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے 4 بیٹے تھے جو کہ اس کی مختلف بیویوں سے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ بہادر تھا۔ چنگیز خان بھی اس سے کافی خوفزدہ تھا اور چنگیز خان کو بھی اس کی بہادری اور دلیری کا معلوم تھا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد جب جلال الدین خوارزم شاہ تخت پر بیٹھا تو اس نے آہستہ آہستہ فوج بنانا شروع کی اور آخر کار سندھ کے مقام پر اس نے ایک ایسی سیف جگہ تلاش کی جس پر اس نے چنگیز خان کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن چنگیز خان ہار نہ مانا اور جلال الدین خوارزم شاہ کو اس نے مات دے دی اور وہیں سے وہ واپس چلے گئے۔ جلال الدین خوارزم شاہ اس وقت دریائے سندھ کے کنارے سمندر میں چھلانگ لگا کر وہیں سے بھاگ گیا اور کسی اور علاقے میں چلا گیا۔ چنگیز خان نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ سمرقند، بخارا اور ایسے کئی سینکڑوں علاقے تھے جس پر اس نے فتوحات کی اور مسلمانوں کو جلا کر راکھ کر دیا، حتیٰ کہ ان کی مسجدوں، میناروں اور سب کو تباہ برباد کر دیا۔ ایسا بادشاہ جو کہ امن کے بہانے لوگوں کو مار دیا کرتا تھا اور ان کی سلطنت میں گھس کر جنگجوؤں کو نکال لیتا تھا اور جو خوبصورت لڑکیاں تھیں ان کو اپنے پاس رکھ دیتا تھا، باقی بچوں اور بوڑھوں سب کو مار دیتا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کہ دشمن کو شکست دے کر ان کے سروں کے مینار کھڑے کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا۔ آخر کار اس کی موت ہو گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ تھا چنگیز خان۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی